آج ہم موجود ہیں راجستھان کی راجدھانی جے پور میں، جہاں پر آج ملی کونسل راجستھان کی جانب سے سماجی بیداری کا ایک پروگرام رکھا گیا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ میں بات کرنے کے لیے ملی کونسل راجستھان کے جنرل سیکریٹری جناب عبدالقیوم اختر صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ کا ہمارے چینل پہ سواگت ہے۔ جی فرمائیں، آپ کا بہت شکریہ۔ سر، جیسا کہ آپ نے یہ پروگرام رکھا ہے تو اس کے بارے میں بتائیں، اور ملی کونسل کا کیا مقصد ہے، کس لحاظ سے یہ بنائی گئی تھی؟ ایز اے ہول مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں بیدار کرنے کے لیے تعلیمی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ان کی جو پوزیشن گرتی جا رہی ہے اس کو تھوڑا سنبھالا جائے اور سیاسی حیثیت میں ان کی وقار بڑھایا جائے۔ یہ مدعا ہے ہمارا، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہی پروگراموں میں ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا، تو ہم کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے ہیں مدرسہ بورڈ ہے، وقف بورڈ ہے اور 6-7 ادارے ہیں، ان کی سنوائی نہیں ہوتی۔ آج تک مدرسہ بورڈ کا کانسٹیٹیوشن پورا نہیں ہوا، ابھی بھی اس میں ممبر چنے جانے ہیں، چونکہ ہمارا حلقہ اثر اتنا کمزور ہے کہ اس سے کی وجہ سے پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں مسلمانوں میں بھی تھوڑی بیداری آئے، وہ اپنے حق کے لیے کچھ لڑ۔ تو لگ بھگ 1990 سے یہ سنگٹھن کام کر رہا ہے، تو کیا 1992 سے تو لگ بھگ کیا اس کی اچیومنٹ رہی ہے اب تک؟ دیکھیے، ہم نے ماڈرن ایجوکیشن کے لیے کام کیا، ٹاٹا کے لیے کام کیا، اور چیزوں کے لیے مسلمانوں کو اویئر کرنے کے لیے بہت کام کیے۔ تو اس سلسلے میں مسلسل کوشش رہتی ہے کہ مسلم قوم کو آگے کیسے لایا جائے۔ تو جیسے آپ کا جو طریقہ کار جو رہتا ہے کام کرنے کا، تو کس طرح کا رہتا ہے؟ آپ پبلک سے میٹنگ کرتے ہیں یا پروگرامز کرتے ہیں؟ ہمارے جو پروگرام ہیں اس میں ہمارے دلی سے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن پچھلے دنوں کچھ حالات ایسے رہے کہ پروگرام منقطع ہو گئے اور ہو نہیں پائے، تو وہ پروگراموں کے ذریعے لوگوں کو میسیج کرتے ہیں، لوگوں کو ایسے، تاکہ وہ لوگ اپنے طور پر کھڑے ہوں، آگے آئیں۔ یہ بات ہے، اور کیا ہے۔ لگ بھگ آپ بھی 80 برس کے ہو چکے ہیں، 80 برس کو کروس کر چکے ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں مسلمان اب بھی اتنے پستہ حال کیوں ہیں؟ آ رہی ہے، دیکھیے مسلمانوں کو بھی احساس ہونے لگا ہے کہ برابر کی قومیں آگے آ جا رہی ہیں، تو ان کو بھی اپنی تعلیمی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے آگے آنا چاہیے۔ آخر کارن کیا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ سیاسی پاور نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری چیز ہو رہی ہے، کیا یہ مکھیہ کارن ہے؟ نہیں، سیاسی پاور اپنی جگہ ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے، تو صرف سیاسی پاور ہی نہیں ہے، لیکن اپنے آپ میں ہی لوگوں کو منظم کرنے کا ایک جذبہ ہے کہ منظم ہوگی تو پھر سیاسی پاور اپنے آپ بڑھے۔ جد و جہد کرنا ایک وہ ہے، جد و جہد کے ذریعے تھوڑا سا نظم بنتا ہے، وہ مسلمانوں میں کمی ہے اس کی۔ مسلمانوں میں تعلیم کا فقدان ہونے کی وجہ سے نظم نہیں بن پا رہا، تو نظم نہیں بن پا رہا تو بہت ساری پرابلم پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو آج دیکھا جا رہا ہے کہ جیسے گورنمنٹ نے ٹرپل طلاق کے اوپر بل بنایا تھا، اور اس وقت ساری پورے ہندوستان میں ریلیز وغیرہ نکالی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ ہم ایک جاگرکتا کا ابھیان چلائیں گے، تو اس کے تعلق سے بھی ملی کونسل نے کچھ کیا ہے کیا؟ نہیں، ہماری ملی کونسل نے سینٹرل لیول پر کام کیا ہے، اور وہاں سے یہ بات ہوئی، راجستھان لیول پر اس سلسلے میں کوئی کام نہیں ہوا۔ راجستھان میں کوئی کام نہیں ہوا؟ جی ہاں، ہم لوگ ایسا ہے دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ ہم یہ ضروری نہیں ہے خالی ملی کونسل اپنے لیول پر کرے، جیسے پرسنل لا بورڈ ہے، جیسے اور دوسری تنظیمیں، ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ کئی فرنٹ اور کئی محاذ بن رہے ہیں، کئی تنظیمیں وجود میں آ رہی ہے، لیکن برائیاں کتنی زیادہ پھیل رہی ہے، تو اس کا مکھیہ کارن کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے جتنی زیادہ تنظیمیں بنیں گی اس سے سدھار ہی ہوگا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ تنظیمیں بنتی ہیں تو اس سے کچھ وہ ہوتا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ ان کا موٹو ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ان کا مقصد ہوتا ہے، وہ نیچرلی قوم کے لیے ہی کرتے ہیں سب کا۔ ابھی مسلمان قوم میں ایک خاص بات دیکھی جا رہی ہے کہ اس میں شراب کے عادی نوجوان ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ کا کیا پروگرام ہے؟ وقت کی بات ہے کہ یہ سلسلے میں چونکہ تھوڑا سا تنبیہ نہیں ہے، اور ایک پروگرام جو اصلاح معاشرہ کا تھا وہ ہو نہیں رہا ہے، اس لیے یہ چیزیں نوجوانوں میں پنپ رہی ہیں۔ تو لاسٹ ٹائم اصلاحی معاشرہ کے پروگرام کے بارے میں آپ کا کب ہوا تھا؟ نہیں، ہمارے یہاں پروگرام نہیں ہوا، ہم کوشش کر رہے تھے کہ اصلاحی پروگرام کا پروگرام کریں، لیکن وہ فی الحال ممکن نہیں ہوا۔ وہ انشاءاللہ کریں گے تو پھر اس بات میں توجہ دیں گے۔ تعلیم کے لحاظ سے جے پور جو پوری راجدھانی ہے راجستھان کی، تو یہاں پہ کئی جگہ کے مسلم اسٹوڈنٹس وغیرہ آتے ہیں، تو
تو ان کے تعلق سے یہاں پہ جو کام ہونا چاہیے تھا کہ ان کا کوئی رہنے کی ویوستھا وغیرہ ہونی چاہیے تھی، تو اس کے تعلق سے کیا رہا ہے؟ کیونکہ وقف بورڈ کی زمینیں یہاں پہ موجود ہیں، وہ ایسے ہی پڑی ہوئی ہیں، کیا وہاں پہ کچھ ہاسٹل وغیرہ کچھ ایسے لڑکیوں کے لیے الگ سے کچھ بنایا نہیں جا سکتا؟ میں منظم ہونا ضروری ہے، اور منظم ہونے کے ناطے لوگوں کو پروگرامنگ ضروری ہے کہ وہ وقف بورڈ کا اپنا ایک تعلق ہے۔ وقف بورڈ میں وہاں بہت لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو آگے بڑھنے نہیں دیتے، کچھ زمینیں الاٹ نہیں کرتے، وہ اپنا ایک طریقہ کار ہے، وہ ایک پوری باڈی ہے، اب وہ چیئرمین ہے، اس کے ممبران، بس اب ہر آدمی کی دلچسپی نہیں ہوتی، ہر آدمی کی دلچسپی روٹی روزی ہے، روٹی روزی سے وہ چھٹکارا نہیں ملتا، ان چیزوں کے لیے وقت دینا پڑتا ہے اور پھر جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ تو ملی کونسل کی اس بارے میں کیا جد و جہد رہی؟ نہیں، فی الوقت تو ہماری کوئی خاص جد و جہد نہیں ہے، ابھی ہم لوگوں نے نئے سیٹ اپ شروع کر رہے ہیں کہ نیا کانسٹیٹیوشن مطلب الیکشن بنے کہ دوسرے لوگ آئیں، وہ لوگ اٹھائیں، میں اب اس کیپیسٹی میں نہیں ہوں کہ ہم کچھ کام کر سکیں۔ تو آپ نے ہم سے بات کری، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ آگے بھی آپ ہم سے بات کرتے رہیے اور آگے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔